الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الامام حسن المجتبى وصبته الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنه عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امة ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدى وامام اہل سنته مجدد الاعظم لدینه وشریعته سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفی رضا وابنه سیدی وسندی وزخری الشیخ المفتی اختر اللہ وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک قیمتی ہار پیش کریں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا عنوان لکھا ہوا ہے خلفائے اعلی حضرت اور ان کی خدمات۔ ظاہر بات ہے بہت لمبا ہے، اب خلفاء میں سے ہم کس کس کو لیں، تو حافظ صاحب سے میں نے 3-4 دن پہلے بات کی کہ انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی فکر آخرت اور اعلی حضرت، چونکہ اس تعلق سے بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس سے آج ہم اور آپ کافی غافل ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فکر آخرت کے تعلق سے اپنی کتابوں میں بھی احادیث، اشعار، ان سب کے ذریعے سے ہمیں بیدار کیا ہے۔ پہلے تمہیدی کلمات سماعت کر لیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کل کی فکر، کل کیا ہوگا، کل بہتر ہو، کل اچھی ہو، ساری محنتیں کل کے لیے ہوتی ہیں۔ آج تو گزر ہی گیا ہے، مگر جس کا آج 60 سال کی عمر میں بھی گزر جائے نا، وہ اپنی نہیں تو بچوں کی کل کی فکر کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ ایک دکان ہے تو 2 دکان، ایک فیکٹری ہے تو 2 فیکٹری۔ بھائی میں نے تو 15 روپے میں یا 1500 روپے میں نوکری کری ہے، میرے بچے اچھا فیوچر دیکھیں اس کے لیے مجھے کرنا ہے۔ جس کل کے لیے ہم اور آپ فکر کرتے ہیں کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل دیکھے، ہاں یا نا؟ کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے، مگر ایک ایسی کل ہے جس کے بعد کوئی کل آنے والی نہیں ہے، اور اسی کی تیاری اور فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ کل کون سی ہے؟ یہ قیامت کا دین ہے۔ یہ کل کون سی ہے؟ یہ قبر کا دین ہے۔ یہ کل جس کے لیے سوالات ہوں گے، جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس کی تیاری کے لیے اعلی حضرت نے اسی کے تعلق سے فرمایا، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتا تا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اب خدا کو یاد کر فرماتے ہیں پیارے، کبھی خدا کو یاد کر نماز کی صورت میں، کبھی خدا کو یاد کر روزہ رکھ کر کے، کبھی خدا کو یاد کر قرآن کی تلاوت کر کے، کبھی خدا کو یاد کر کسی کی مدد کر کے، کبھی خدا کو یاد کر ذکر و اذکار کر کے، کبھی خدا کو یاد کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، کبھی خدا کو یاد کر خدا سے ڈر کر کے گناہوں سے بچ کر کے، کبھی خدا کو یاد کر زکوٰۃ و صدقہ و خیرات دے کر کے، اللہ کی راہ میں کچھ دے کر کے خدا کو یاد کر لے۔ وہ ساعت آنے والی ہے کہ جب وہ ساعت آ جائے گی تو پھر ان میں سے کسی چیز کا تجھے موقع نہیں ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف میں جب مسجد نبی شریف تعمیر ہوئی، پہلا خطبہ دیا حضور نے،
وہ پہلا خطبہ آپ کو سناؤ. مسجد نبی شریف کا پہلا خطبہ حضور نے کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا ایھا الناس فقدموا لانفسکم لتعلمون والله ليسعكن احدكم ثم لتعدهن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبونه دونه. اے لوگو اپنے آگے کے لیے کچھ کرو، اپنی قبر کے لیے کچھ کرو. قسم خدا کی تم جانتے ہو تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، پھر نہ تمہارے لیے کوئی یعنی ایسی بکری کی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے جس کا کوئی چروا نہیں. قبر میں ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے. اعلی حضرت کسی کو فرماتے ہیں ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. تو پھر ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا لیس لہا غنم ثم لتعدن غنمہ لیس لہا راعٍ. آقا فرماتے ہیں اس کا کوئی نگہبان نہیں، اس کا کوئی نگران نہیں، ایسے ہی تو قبر میں چھوڑ دیے جاؤ گے. ثم لیقولن لہ ربہ، پھر ان سے ان کا رب پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ رب کے لیے کوئی ترجمان کی ضرورت نہیں. آقا فرماتے لیس لہ ترجمان ولا حاجب یحجبونہ دونہ. اللہ کے لیے کوئی ترجمہ کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر زبان کو جانتا ہے. کوئی وہاں جو ہے نگراں بھی نہیں ہے، وہاں کوئی دربان بھی نہیں ہے. اللہ فرمائے گا الم یاتک رسولی فبلغک وآتیتک مالا وافضلت علیک فما قدمت لنفسک. کیا میرے رسول تیرے پاس نہیں آئے؟ کیا رسولوں نے تمہیں پیغام نہیں پہنچایا؟ اور نبی آخر الزمان تشریف لائے تو کیا ان کے بعد علماء نہیں آئے؟ کیا اولیاء نہیں آئے؟ کیا مجددین نہیں آئے؟ کیا انہوں نے اللہ رسول کا پیغام تم تک نہیں پہنچایا؟ الم یاتک رسولی فبلغک، کیا میرے رسول نہیں آئے جنہوں نے تم تک پیغام پہنچایا؟ وآتیتک مالا، میں نے تمہیں مال دیا، وفضلت علیک، بہت ساری نعمتیں دے کے تمہیں فضیلت عطا فرمائی، فما قدمت لنفسک. تو آج اپنی جان کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ پتا چلا جو یہاں کرنا ہے وہ اپنی جان کے لیے کرنا ہے. اگر کسی کو دینا ہے تو اپنی جان کے لیے ہی دینا ہے. دے کر کے کبھی مال ختم نہیں ہوتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، کہا میں ایک چیز پر قسم کھا سکتا ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ما نقص مال لأحدکم من الصدقۃ، تم میں سے کسی کا مال بھی صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. ذرا بلند آواز سے. بالکل الٹی دنیا ہے، بالکل الٹا معاملہ ہے. نفس کہتا ہے کہ 50,000 ٹکے پر دو، 10 ٹکا بیاج، 20 ٹکا بیاج، مال بڑھے گا. مگر اللہ 21ویں پارے میں فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو تم لوگوں کو بیاج پہ پیسہ لیتے دیتے ہو تاکہ تمہارا پیسہ بڑھے، اللہ کے نزدیک وہ پیسہ بڑھتا نہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے جو زکات دیتے ہو فاولئک هم المضعفون، اللہ کئی گنا اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو فما قدمت لنفسک، تم اپنے لیے کیا لائے ہو، تم نے آگے کیا بھیجا ہے؟ آقا فرماتے ہیں فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِينًا وَشِمَالًا، بندہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، فَلَا يُرَى شَيْئًا، کچھ نہیں دکھے گا. ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قُدَّامَهُ، پھر آگے کی طرف دیکھے گا، لَا يُرَى غَيْرَ جَهَنَّمَ، جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں دکھے گا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے
تو وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، چاہے ایک کھجور کی گٹھلی بھی اللہ کی راہ میں دے کر کے اگر جہنم سے بچ سکتا ہے تو بچ لے۔ کیا فرمایا؟ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ، آدھی کھجور دے کر، آدھی کھجور دے کر کے بھی جہنم سے بچ سکتا ہے تو بچ لے۔ اور اگر وَمَن لَّمْ تَجِدْهُ، اگر کوئی کھجور نہیں پاتا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کسی سے اچھی بات کر کے، کسی کو مسئلہ بتا کر کے، کسی سے دلوا کر کے، کسی کو اچھی رائے دے کر کے، مشورہ دے کر کے، اچھی بات کر کے، کسی کو برائی سے روک کر کے، امر بالمعروف کر کے، نہی عن المنکر کر کے، کسی بھی اعتبار سے اگر وہ دے نہیں سکتا ہے تو اچھی بات کے ذریعے سے بھی جہنم سے بچ لے۔ فَإِنَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا 10 سے لے کر 700 گنے تک ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اندھیرا گھر، اکیلی جان، وہ تو میں نے حدیث پوری سنائی اس پر، خدا کو یاد کر پیارے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، اسی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ فرمایا ہائے غافل، غافل کسے کہتے ہیں؟ جب موت سے بے خبر ہو جائے۔ موت سے بے خبری یہ کس لیے ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ موت سے بے خبری کا سبب دنیا میں ڈوب جانا ہے۔ آدمی جب پردیس جاتا ہے تو وطن کو اس وقت بھول جاتا ہے جب پردیس کی رنگیلیوں میں ڈوب جائے۔ اگر پردیس میں تکلیف میں ہونے تو وطن یاد آئے، زور سے، پردیس میں تکلیف میں ہوگا تو وطن یاد آئے گا کہ نہیں؟ کھانے پینے کی تکلیف ہوگی تو وطن یاد آئے گا، رہنے کی تکلیف ہوگی تو وطن یاد آئے گا۔ اس لیے آقا کریم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں مسافر کی طرح رہ یا راستہ طے کرنے والے کی طرح رہ، منزل اس کی تماشا گاہ نہیں ہے۔ راستہ طے کرنے والا جب نکلتا ہے تو راستے میں بہت سارے تماشے ہوتے ہیں، مگر وہ کھڑا وہاں رہ جائے تو منزل تک نہ پہنچے، وہ اپنی منزل کو بھول جائے۔ یاد رکھیے جو منزل کو بھول جاتا ہے وہی غافل ہوتا ہے، اور آدمی منزل کو اسی وقت بھولتا ہے جب تماشے میں کھو جاتا ہے۔ دنیا تماشا گاہ نہیں ہے مومن کے لیے، دنیا راحت گاہ نہیں ہے، دنیا آرام گاہ نہیں ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تیاری کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں یہ غفلت کس چیز کی ہے؟ غفلت کا علاج کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلاۃ فرأى الناس کأنہم یقتصرون، حضور مسجد نبی شریف میں نماز کے لیے نکلے، مسجد نبی شریف میں دیکھا کہ لوگ کھلکھلا کر کے ہنس رہے تھے، زور زور سے ہنس رہے تھے۔ حضور کھڑے رہ گئے، فرمایا اما انکم لو اکثرتم ذکر ہاذم اللذات لشغل لکم اما علی الموت اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت، اگر تم موت کو یاد کرنے والی یعنی لذتوں کو توڑنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کون سی ہے؟ فرمایا وہ موت ہے۔ اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو تو غافل نہیں ہوں گے، بے خبر نہیں ہوں گے۔ یہ زیادہ ہنسنا یہ تمہیں موت سے بے خبر کر دے گا، موت سے غافل کر دے گا، اس لیے تم زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو دن بھر میں 20 مرتبہ بھی موت کو یاد کر لے وہ شہادت کی موت مرے گا۔ کیا ہے 20 مرتبہ یاد کرنا؟ روز ایک مرتبہ نماز کے بعد تسبیح پڑھ لیں، یا موت یا موت یا موت یا موت یا موت، ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، صحیح ہے؟ یہ مطلب ہے موت کو یاد کرنے کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آقا نے فرمایا جو 20 مرتبہ موت کو یاد کر لے اسے شہادت کی موت آئے گی۔ تو 20 مرتبہ آج تو بہت آسان ہے،
100 مرتبہ اپنے پڑھ لیں یا موت یا موت، یہ مطلب نہیں ہے. اگر بندہ موت کو یاد کرنا سیکھ جائے، مطلب یہ ہے کہ جب نفس گناہ کی طرف جائے تب اچانک خیال آ جائے کہ اس حالت میں موت آ جائے گی تو کیا ہوگا. آ سکتی ہے یا نہیں؟ آ سکتی ہے کہ نہیں؟ چند سالوں پہلے شراب کی حالت میں رتن پور میں ایک شخص کی موت ہوئی، نوجوان کی موت ہوئی شراب کی حالت میں. جب اسے دفن کیا گیا اور تیسرے دن اس کے جو ہے ساڑو بھائی نے کیس کیا، ہمارے رتن پور ہی میں ساڑو بھائی نے کیس کیا کہ مجھے شک ہے کہ اس کی موت نہیں ہوئی ہے، مرڈر ہوا ہے. کلکٹر، معاملتدار، پولیس والے سب آ کر کے اسی قبر کھولی گئی. تیجے میں تقریب میں نہیں کی، مدرسے پہنچا، ایک لائن لگ گئی. میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگ کانپتے کانپتے آئے، وہ کہنے لگے کہ اس کی قبر کھولی گئی، عجب منظر دیکھا ہے، اس کی صورت سور کی طرح ہو گئی ہے، شکل سور کی طرح ہو گئی ہے اور ایسی بوڑھی ہو گئی ہے کہ دیکھی نہیں جا سکتی. اور قبر میں سے ایک جو ہے ایسا جانور جو دنیا میں دیکھا نہیں گیا ہے وہ اس کے کفن میں جا کر غائب ہو گیا ہے. زناکاری سے، بدکاری سے، شراب خوری سے، ان تمام سے لگاتار کئی دنوں تک لائن لگی رہی اور لوگ توبہ کرتے رہے، مسجدیں بھری رہی، مگر یہ چند دن پھر دنیا نے گھیر لیا. موت آ سکتی ہے. مکے شریف میں ایک عورت آئینے کے سامنے کھڑی کھڑی تیار ہو رہی ہے، وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو میرے جیسے کی صورت دیکھے اور میری جال میں نہ پھنسے. اس لیے کہ آقا کریم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی جال ہے. بولو، عورتیں کیا ہے؟ شیطان کی. یہ کس نے فرمایا؟ آقا نے فرمایا. آج یہ جال ہر طرف بچ چکا ہے اور عجیب بات ہے کہ بچھانے والے دور ہیں اور پھٹافٹ جو ہے دوسرے جس کو اس میں شکار کے لیے نہیں آنا چاہیے، شکاری جو ہے اس میں شکار نہیں ہونا چاہیے، وہ فٹافٹ شکار ہو رہے ہیں. ایک بچھانے والے نے جال بچھائی، وہ تو 5% بھی اس میں نہیں آئے مگر 70% مسلمان اس میں آ گئے. اسی کا نام ہے ٹک ٹاک. نوجوانوں، ان کو کسی کو پتا نہیں ہوگا. پتا ہے آپ کو ٹک ٹاک چلتا ہے نا میوزیکلی؟ ٹک ٹاک. میں پرسوں صورت میں تقریر کر رہا تھا تو ایک بڑے میاں کہنے لگے، بولے ہاں لیپ ٹاپ. میں نے کہا چاچا 25 سال پرانے، یہ لیپ ٹاپ نہیں، ٹک ٹاک. آج ٹک ٹاک میں اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو نہیں سنبھالا، ابھی کچھ دنوں پہلے احمد آباد میں ممبئی کے 3 نوجوان بلائے گئے فلائٹ سے اور ان کا سنمان کیا گیا صرف اس مقصد کے لیے کہ ہر 5 منٹ میں ایک ویڈیو تیار کر لیتے ہیں. وہ تینوں کے تینوں مسلمان تھے. ٹک ٹاک کا اگر آج ہم نے اس تعلق سے کوئی گہرائی سے بات نہیں لی تو یاد رکھیے کل میری بیٹی بھی اس کی جگہ ہوگی، کل حافظ صاحب آپ کی بیٹی بھی اس کی جگہ ہوگی اور آپ کی نیند حرام ہو جائے گی کہ میری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے ایسی. کسی کا بھی کسی نے فٹ ہو کر کے اس میں وہ ویڈیو بنتا ہے، اس میں ناچ گان اور سارے معاملات. 1-2% کوئی ایسے ہوں گے جو اس میں ناز شریف یا دینی معاملے میں اسے کام میں لیتے ہوں، ورنہ 70% مسلمان اس میں ڈوب چکے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں ایک سے ایک برائیاں ہو رہی ہے. یہ میوزکلی، یہ ٹک ٹاک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان گانا گانے کے لیے نہیں دی تھی، یہ جسم ناچنے گانے کے لیے نہیں دیا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو زبان کس لیے دی، جسم کس کے لیے دیا؟ تو اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. النساء حمائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے. آقا کریم نے جو یہ فرمایا ہے، آج یہ جال بچ چکا ہے اور دوسرے انداز سے یہ جال دوسرے انداز سے بھی بچ چکا ہے کہ آج اسی جال کے ذریعے سے بلکہ دوسرے جال کے ذریعے سے آج ہماری بچیاں غیروں کا شکار ہو رہی ہیں. کب تک سوئیں گے؟ کب تک بے خبر رہیں گے؟ یہ بے خبری کل قیامت کے دن ہم سب کو جواب دینا ہے.
اس میں ایسا نہیں کہ جس کی بچی گئی ہے اسی کو جواب دینا ہے. ہاں ہم تقریر کرنے والے، ہم نذرانہ لینے والے، نیاز کھانے والے، ہاتھ چموانے والے کو بھی جواب دینا ہے، اور قوم کے ہر آگے بان کو جواب دینا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. آقا کریم فرماتے ہیں تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے کل قیامت کے دن ان کے ماتحتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اگر میرے بچیوں نے کا معاملہ ہوا ہے مجھ سے اللہ پوچھے گا، میرے ماتحتوں کے بارے میں معاملہ ہوا ہے مجھ سے اللہ پوچھے گا. کسی کے تعلق سے اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے اللہ ہم سے پوچھے گا. اگر ہمارے بچے موبائل میں برائی کا شکار ہوئے ہیں اللہ ہم سے پوچھے گا. اگر ہمارے بچے زناکاری کا شکار ہو رہے ہیں اللہ ہم سے پوچھے گا. اگر ہمارے بچے سر سے لے کر پاؤں تک موبائل میں ڈوب کر آخرت سے غافل ہو گئے ہیں تو 50,000 دے کر موبائل دلانے والوں اللہ ہم سب سے پوچھے گا. کوئی اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جگ جائیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری تو مت ہی نرالی ہے. آج ہم سوئے ہوئے ہیں ابھی بھی نہیں جگیں گے. اگر سیرینوں کی آواز نہ جگائے، فلسطینیوں کی آواز نہ جگائے تو پھر کم سے کم قریب کی آواز تو جگائے. بولو ہاں یا نہ. سونے والے کو شور جگا دیتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ بولو. سونے والے کو شور جگا دیتا ہے. اگر دور کی آواز نہیں جگا رہی ہے تو قریب کی آواز تو جگائے. اتر پردیش کی تو آواز جگائے، ہمارے ارد گرد کی تو آواز جگائے. کب جگیں گے؟ یاد رکھیے کسی بھی ہمارے بھائی کی بچی وہ پوری قوم کی بچی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. میں منع نہیں کرتا ایجوکیشن کے تعلق سے، مگر کم سے کم ایمان کا تو خیال رکھیں. کیا ہماری اسکولیں نہیں ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونا آسان ہے. آج مسلمانوں کو اعلی حضرت کے یہ الفاظ ہیں کہ سب سے زیادہ بے خبری اور غفلت وہ ایمان کے تعلق سے ہے. انہیں اس سے جو ہے وہی نہیں ہے کہ ایمان لے کر کے جائیں. سب سے زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے کہ ہم ایمان لے کر کے جائیں. ذرا بلند آواز سے. مسلمان ہونا یہ کمال نہیں ہے، دنیا سے مسلمان بن کر کے جانا کمال ہے، ایمان کے ساتھ جانا کمال ہے. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث. وہ غوث کیا کہہ رہے ہیں؟ غوث فرما رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، مگر عبد القادر کی عید تو اس دن ہے جس دن عبد القادر دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے. ارے یار غوث پاک کی نظر ہو جائے، ان سب کا خاتمہ بالخیر ہو جائے. موت اور زندگی چلتے پھرتے نام کی زندگی نہیں ہے. ایک بات سنیے گا، اگر وفاداری مصطفیٰ ہے تو زندگی ہے. چاہے بندہ قبر میں چلا جائے پھر بھی زندہ ہے، اور اگر مصطفیٰ کا غدار ہے تو موت ہے، چاہے پھر چلتا پھرتا کہیں بھی امامت کرتا ہو تو بھی موت ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ غداری مصطفیٰ کا نام موت ہے، وفاداری مصطفیٰ کا نام زندگی ہے. اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. بہت نازک موقع ہے، کہیں ایسا نہیں کہ ہم کیسے کیسے جال میں پھنس جائیں. بالکل جو ہے عورتیں بھی جال، پیسہ روپیہ بھی جال، ہر طرح سے انسان پھنس سکتا ہے. آج کس کس موقع پر انسان کو پھنسایا جاتا ہے. خاتمہ بالخیر ہی سب سے بڑی نعمت ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں ہر بندے مومن کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ہاں اس کا خاتمہ کہیں برا نہ ہو جائے. سوء خاتمہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. فرماتے ہیں ہر مومن سونے سے پہلے اگر ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. ذرا بلند آواز سے عمل کریں گے انشاءاللہ.
جب بھی سونا ہو، دوپہر میں سونا ہو، رات میں سونا ہو، اس لیے کہ نیند بھی آدھی موت ہے، تو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ آج کب ہم کس طرح ایمان کے شکار ہو جائیں، قرب قیامت کا یہ زمانہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا صبح آدمی اٹھے گا تو مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر۔ کیسے کیسے معاملات آتے ہیں، روز دن بدن کان میں ایک بات میرے سامنے آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے لیے نکلے، احد کے لیے نکلے، ثنیہ مقام پر پہنچے تو کچھ لوگ بڑے ہٹے گھٹے اور اجٹ قسم کے لوگ آئے، گانا گاتے گاتے اور لشکر اسلام میں شامل ہونے لگے۔ حضور نے فرمایا کون ہے کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی منافق کے یہ حلیف ہیں اور اس کے ساتھ عہد کر چکے ہیں کہ جب بھی عبداللہ ابن ابی منافق کو کوئی ضرورت پڑے گی تو یہ لوگ بھی ساتھ دینے کے لیے آئیں گے، تو یہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا انا لا نستنصر لاہل الشرک علی اہل الشرک، ہم مشرکوں کی مدد مشرکوں کے خلاف نہیں لیں گے۔ ذرا بلند آواز سے، کم تھے تو فرشتے مدد کے لیے آئے تھے، ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں بھی دشمنان صحابہ رافضیوں کے مقابلے کے لیے دشمنان رسول کسی بھی بدمذہب کی مدد کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالی مدد فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے اس کی ضرورت پڑے، اس کے مقابلے کے لیے اس کی ضرورت پڑے، نہیں، جب بھی ضرورت ہوگی رب فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں بھی تمہارے لیے تمہاری مدد فرمائی ہے، تم کمزور تھے، مگر شرط یہ ہے کہ تم ایمان کے ساتھ رہنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ کبھی بھی مدد فرمائے گا۔ جب 40 کی تعداد میں غریب نواز آئے ہیں تو اللہ نے جب ان کی مدد فرمائی ہے کہ 40 بن کر کے آئے تھے، نظام مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے، 40 کی تعداد میں آئے تھے اور 90 لاکھ کی تعداد ہو چکی ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دھوکہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیطانوں کے یہ سب جال ہیں۔ بات چلی تھی کہ وہ عورت آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو میرے دھوکے میں نہ آئے، میری جال میں نہ پھنسے، تو اس کا شوہر سوئے سوئے کہتا ہے ہاں، کعبہ شریف میں حدیث کا درس دینے والے عبید بن عمیر نوجوان ہے، تیرے جیسی کو دیکھے نا تو بھی تیری جال میں نہ پھنسے۔ آئی بولے، وہ کہتی ہے میرے کو اجازت دیتے ہو کہ ان کے سامنے جاؤں، اپنا چہرہ دکھاؤں؟ اس کو بھی مستی سوجی تھی، بولے ہاں جا دیکھ لے۔ ابھی آئی، کعبہ شریف میں حضرت درس دے رہے تھے، جب درس حدیث ختم ہوا سائیڈ میں کھڑی رہی، کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کھڑے ہوئے زمزم شریف کے کنویں کی طرف گئے، نقاب الٹ دیا، الٹ کر کے کہتی ہے آپ میرے بارے میں سوچے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھا کر کہ نہیں میں آپ پر فدا ہو چکی ہوں، اب میرے بارے میں سوچے۔ گناہ کی دعوت دی، حضرت عبید بن عمر نے نظریں جھکا لی اور فرمایا سوچ، اگر میں نے تیرے بارے میں سوچا اور تیری خواہش پوری کی، ہم دونوں گناہ میں مبتلا ہو گئے اور موت آ گئی تو آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ بولو، موت آ سکتی ہے؟ کہ اگر موت آ گئی تو ہاں کہتی ہے پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر یہ گناہ تجھے مزہ دے گا، پھر اس کی لذت تجھے اچھی لگے گی۔ اگر مان لے اس وقت موت نہیں آئی اور قبر میں پھر چلے گئے، جب بھی موت آئی اور قبر میں گئے اور توبہ کا موقع نہیں ملا اور پھر اگر سوالات ہو گئے تو لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، وہاں بات نہیں بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ یہاں تو بنا لیتے ہیں نا، اپنے مولانا کو بنا سکتے ہیں، مولا کو نہیں بنا سکیں گے، نہیں سمجھے آپ؟ مولانا کو تو بنا لیتے ہیں،
مگر مولا کو نہیں بنا سکیں گے. وہاں بات نہیں منانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. چھپ کے جس کے کیے لوگوں سے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کوئی دیکھتا نہیں, کوئی دیکھتا نہیں, مگر یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پہلا روزہ ہے اعلی حضرت کا, 12 بجے ہیں, سخت دھوپ ہے. رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے والد ماجد, اعلی حضرت کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر کے فرنی کا پیالہ ہاتھ میں دے کر کے کہتے ہیں احمد میاں بچوں کا روزہ ایسا ہی ہے. اعلی حضرت کے روزے کی خوشی میں بڑی تیاریاں تھیں, مگر کہا میں سب کو کہہ دوں گا ہاں روزہ ہی ہے, مگر بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے, سخت دھوپ ہے, پریشان ہو گئے ہوں گے, اس لیے اب کھا لو, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تو اعلی حضرت نے چھوٹی سی عمر میں فرمایا ابا کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے, مگر جس کا روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھپ کے کیے لوگوں سے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. تو اب سوچئے, وہ کہتے ہیں کہ اگر قبر میں گئے تو پھر اس وقت کیا ہوگا. اور ہاں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دو, تو پھر کیا ہوگا. سوچ, پھر اس گناہ کی لذت تجھے اچھی لگے گی. اور پھر اگر یہ بھی نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے, اس گناہ کی وجہ سے رب نے حکم دے دیا کہ اس کو جو ہے الٹے پاؤں جہنم میں ڈال دو, تو کھڑی ہو جائے گی تو کہ نہیں جاؤں گی. تو وہ پکڑ کر کے ڈال دیں گے. کہا تو بتا یہ گناہ اچھا لگے گا. روتی ہوئی گئی, کہا آج کے بعد کبھی میں نے گناہ کیا تو نہیں ہے, مگر سوچوں گی بھی نہیں. زور سے زور سے جب گئی, گھر گئی, تو شوہر نے ہنستے ہوئے کہا کیا ہوا, پھنسا. تو کہتی ہے وہ تو نہیں پھنسا, میں پھنس گئی. کہا کیا معاملہ ہوا. کہا میں نے یقین کر لیا اللہ کی عبادت کر کے جب مرد ولی بن سکتے ہیں تو عورتیں بھی گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت کر کے ولیاں بن سکتی ہے. آج کے بعد دکھا کر کے رہوں گی کہ میں اللہ کی نیک بندی بن سکتی ہوں. تو ہم آخرت کو اگر یہ سامنے ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے. اس وجہ سے آخرت کو سامنے رکھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ موت کو یاد کریں. اکثروا ذکر حازم من لذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول انا بیت الغربہ, انا بیت الوحدہ, انا بیت التراب, انا بیت الدود. آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ روزانہ قبر زبان قال سے پکارتی ہے مگر سب سن سکتے نہیں. یہ تو جس مصطفیٰ نے سنا ہے, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. اور رب کی مشیت بھی یہی ہے کہ یہ ساری باتیں ہم تک پہنچے تو مصطفیٰ کی زبان سے پہنچے. آقا فرماتے ہیں روزانہ قبر پکارتی ہے اور کہتی ہے انا بیت الغربہ, میں وحشت کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ, میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت التراب, میں مٹی کا گھر ہوں. انا بیت الدود, میں کیڑے اور مکوڑے کا گھر ہوں. قبر پکار رہی ہے. اللہ اکبر. اور ہم ہیں کہ اس پکار ہی سے بے خبر ہیں. ارے جن کو ایسا دامن نہیں ملا وہ بے خبر رہیں تو رہیں, مگر جن کو مصطفیٰ کا پیغام پہنچ گیا ہے, جن کو نائبین مصطفیٰ کی آواز پہنچ گئی ہے, اگر ہم بھی بے خبر رہیں تو جن کو پیغام نہیں پہنچا اور جن کو پہنچ گیا دونوں میں فرق کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا. ہم رات میں دن غلام مصطفیٰ کر کے تھکتے نہیں ہیں, مگر حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہمیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. موت سامنے ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں یہ نہیں فرمایا ہائے جاہل وہ کیا جگہ ہے جہاں, جاہل نہیں فرمایا
اس لیے کہ معلوم تو سب کو ہے کہ موت آنی ہے. غافل اسے کہتے ہیں کہ معلوم تو ہو مگر دھیان بٹ جائے. ہر امام کو معلوم ہے کہ ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، مگر کبھی بھول سے 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو کوئی مقتدی یوں نہیں کہہ سکتا کہ اتنے سال سے نماز پڑھاتے جن کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ظہر میں 4 ہے کہ 5 ہے. دھیان ہٹ گیا ہے. بولو دھیان ہٹ گیا کہ نہیں؟ ایسے ہی ہم سب کو معلوم ہے مگر دنیا میں دھیان بٹ گیا تو آخرت سے دھیان ہٹ گیا. اب کب تک ہم اس ہٹے ہوئے رہیں گے؟ یہ اعلی حضرت ہیں، ذرا بلند آواز سے، پیدا ہوئے تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نشر کر دیا ہے. ان کی پیدائشی تاریخ اس آیت سے نکل رہی ہے. اور اعلی حضرت وصال سے پہلے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ. ذرا بلند آواز سے، جنت میں جو چاندی ان سب کے جو کوزے ہیں، جو شراب طہور پینے کے جو کوزے ہیں، ان سب سے اعلی حضرت کی وصال کی تاریخ 1340 نکل رہی ہے جو اعلی حضرت نے خود نکالی ہے. ذرا بلند آواز سے. اب سوچئے اعلی حضرت کا یہ معاملہ، مگر اس کے باوجود ہمارا حال تو کیا معلوم ہے کچھ نہیں پاس میں. کام کیے زندہ کے اور ہیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. کام تو ہم نے کیے کس کے؟ زندہ کے، قید کے. کام کیے جہنم کے، مگر ہیں ہمیں نہیں ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں رضا منزل تو جیسی ہے سبھی کو ہے. رضا منزل تو جیسی ہے ایک میں کیا سبھی کو ہے. تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یا تو ہاتھ ہی خالی ہے. جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا آخرت کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو خالی سمجھتا ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم ہیں بالکل خالی مگر بھرے ہوئے سمجھتے ہیں. صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، شہادت کے بعد اپنا سر زمین پر رکھ کر کے کہتے ہیں یا عمر ہلکا ان لم یغفر لک ربک. عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرا رب تیری بخشش نہ کرے. جنت کا پروانہ مل چکا ہے عمر فاروق اعظم کو. وہ عمر جس کی عادا پہ شیدا سقر، عمر سے جو دشمنی کرے تو جہنم اس کی عاشق ہو جائے. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر کی یہ شان، مگر اس کے باوجود ایسا ڈر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر ایسا ڈر رہے ہیں. امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. آقا کریم نے یہاں تک فرمایا ہے ما نفانی مالو احد قط ما نفانی مالو ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا ہے جتنا کہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے. مگر پھر بھی جا رہے ہیں، چڑیا چہچہا رہی ہے تو رو رہے ہیں. امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابھی ابو بکر کو خیال آیا ہے کہ چڑیا بولتی ہے کل اس کا حساب نہیں ہوگا. ابو بکر جتنا بولتا ہے اتنا حساب ہوگا. وہ اتنا ڈر رہے ہیں. اعلی حضرت جن کی کبھی فرض نماز کو نماز نہیں گئی، مگر کبھی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میری سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوٹی ہے. وہ فرما رہے رضا منزل تو جیسی ہے میں کیا سبھی کو ہے. تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو کہ یہاں ہاتھ خالی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں اعلی حضرت کا ہاتھ خالی نہیں تھا. ذرا بلند آواز سے. ارے یار کروڑوں کا ایمان بچا کر کے گئے ہیں. دارالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. میں کیا آپ کیا کوئی مرید کیا معتقد کیا. وسیع احمد محدث سلطی بھی کہتے ہیں کہ میرے بھی رگ رگ میں اگر حب مصطفیٰ عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی دولت کوئی بسانے والا ہے تو بریلی کا مولانا احمد رضا خان ہے. عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت مسلک اعلی حضرت 100 سالہ عرص اعلی حضرت فیضان شاہ عالم
مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہاتھ خالی ہے اور ہم ہیں کہ حقیقت میں پورا نامہ اعمال خالی ہے مگر احساس نہیں. سب سے بڑی دولت ہے احساس کا زندہ ہونا، کہ احساس ہو کہ ہاں ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، تب نہ فجر میں اٹھیں گے. اگر یہ ہو کہ بس جمعہ پڑھنا ہی کافی ہے تو 5 ٹائم کی فکر کب ہوگی؟ قرآن کی تلاوت کی فکر کب ہوگی؟ نامہ اعمال کو جو ہے نیکیوں سے بھرنے اور اس کو جو ہے گناہوں سے نہ بھرے اس کے بچانے کی فکر کب ہوگی؟ نیکیاں نکل کر کے دوسرے کے نامہ اعمال میں چلی نہ جائیں اس کی فکر کب ہوگی؟ وہ فکر تھی امام اعظم ابو حنیفہ کو. ذرا بلند آواز سے کہ ابو حنیفہ نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، ابو حنیفہ نے کسی سے حسد نہیں کیا ہے. ابو حنیفہ اگر کسی کی غیبت کرے، ابو حنیفہ اگر کسی سے حسد کرے تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرے گا. کہا اے امام آپ جیسا آدمی ایسا کہہ رہا ہے، کہا کی نہیں ہے، اگر کرے تو اس لیے کہ جو ہے کسی کی غیبت کرنے سے خود کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکل کر کے سامنے والے کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہے. تو ابو حنیفہ چاہتا ہے کہ اگر نیکیاں نکلے تو جائے تو ابو حنیفہ کے ماں باپ ہی کے نامہ اعمال میں جائے. سوچیں تو صحیح، یہ بزرگوں کی زندگی ہے. اور ایک آج ہم ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس جنت جنت. ٹھیک ہے، وہ تو نہایت سستا سودا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا تو ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ اکبر. حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ تعالی الجنت فقال لجبریل اذهب فانظر الیہا فذهب فنظر الیہا والى ما اعد اللہ لاہلھا فیہا. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبریل امین سے فرمایا جبریل جا کر کے جنت کا نظارہ کرو. حضرت جبریل آئے اور جنت کا نظارہ کرنے لگے. ثم جاء پھر واپس آئے تو کہنے لگے اے رب و عزتی کا لا يسمع بها احد الا دخلها. اے رب جنت تو ایسی ہے کہ جو اس کی نعمتوں کے بارے میں سنے، جو اس کی تیاریوں کے بارے میں سنے، جنت کے تعلق سے جو کوئی بھی سنے تو اس میں جائے بغیر رہ نہیں سکے گا. جنت میں ہر ایک جانے کی تمنا کرے گا. ذرا زور سے ثم حفها بالمکارہ. حدیث پوری سنیے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو جنت کے ارد گرد گھیراؤ کیا ان کاموں سے جو نفس کو پسند نہیں ہے. اب جنت میں جانا ہے تو وہ کام کرنے پڑیں گے جو نفس کو پسند نہیں، دل کو پسند نہیں، ایسا نہیں، جو نفس کو پسند نہیں، جو نفس کو پسند نہیں وہ کام کر کے جنت میں جانا ہوگا. پھر حضرت جبریل سے کہا جبریل اذهب فانظر الیہا. جبریل اب جا کر کے دیکھو، تم پہلے جا کے دیکھ کے آئے ہو. اب جو ہے رب نے جنت کو نفس کو ناپسندیدہ کاموں سے گھیرنے کے بعد فرمایا اب جس کو جانا ہوگا تو پہلے یہ کام کرنے پڑیں گے. اب جبریل امین آئے تو کہنے لگے اے رب و عزتی کا انی لقد خشیت لا يدخل فی احد. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اب اس میں کوئی جا بھی نہیں سکے گا، اس میں کوئی جا سکے گا. جو نفس کو کام ناپسند ہے وہ ہے نماز، نفس کو جو ناپسند ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت، نفس کو جو ناپسند ہے وہ ہے ذکر و اذکار، نفس کو جو ناپسند ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں دینا، نفس کو جو ناپسند ہے وہ ہے کسی کی مدد کرنا، نفس کو جو ناپسند ہے وہ ہے ماں باپ کی خدمت، نفس کو جو ناپسند ہے وہ ہے بڑوں کا ادب، نفس کو جو ناپسند ہے وہ سارے دن کے جتنے بھی کام ہے وہ سب نفس کو ناپسند ہے. نفس کو پسند کیا ہے؟ پوری حدیث سن لیں. لما خلق اللہ النار فقال لجبریل اذهب فانظر الیہا. جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا جبریل جا کر کے دیکھ لو. فذهب فنظر الیہا. گئے وہ جا کر کے دیکھ کر کے آئے. جبریل جہنم کیسی؟ کہا اے رب و عزتی کا لا يسمع بها احد فيدخلها. کوئی جہنم کے عذاب اس کی آگ کے شرارے سن کر کے اس میں کبھی جائے گا نہیں، داخل ہونے کا سوچے گا تک نہیں. ثم حفها بالشہوات. پھر اللہ نے جہنم کو گھیرا
نفسانی کاموں سے، طبیعت کو جو پسند ہے، نفس کو جو پسند ہے، ان خواہشات سے گھیرا. جب خواہشات سے گھیرا پھر کہا اذهب فانظر الیہا، جبریل جاؤ جا کر کے دیکھ لو. جبریل آئے، آ کر کے کہتے ہیں اے رب وعزتک لقد خشیت اللہ یبقى احد الا دخلها، مولا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی اس میں جانے سے بچے گا بھی نہیں. سنیے گا غور سے، کوئی اس میں جانے سے بچے گا بھی نہیں. یہ نفسانی خواہشات والے کام، کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، صرف ایک چیز دیکھ لیں، سب سے زیادہ دل لگتا کہاں ہے اور سب سے زیادہ دل گھبراتا کہاں ہے؟ اب میں نہیں بولوں گا، آپ بولو. کہاں دل گھبراتا ہے؟ کچھ تو بولو، سچ بولو یار. مسجد میں دل گھبراتا ہے. جمعہ میں آتے ہیں اس کے باوجود بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ. کم سے کم امام کی دعا میں تو شامل ہو لیں. نہیں، سلام تو پڑھ لیں، نبی کو سلام تو کر لیں. نہیں، یہ بھاگے، گھبرا رہا ہے. اور کہاں دل لگ رہا ہے، کہاں نفس جو ہے زیادہ سے زیادہ اسے مزہ آ رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، ہم اس حدیث کو سامنے دیکھ کر اب اپنے آپ کو دیکھیں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کی روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو کوئی ناپسند جگہ ہے تو وہ بازار ہے، وہ چوک ہے، وہ بھاگل ہے. اور اللہ کے نزدیک روئے زمین میں سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ جگہ ہے تو اللہ کی مسجدیں ہیں. مسجد پسند ہے رب کو، ذرا بلند آواز سے. اور اتنی پسند ہے کہ من الفہ المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کر لیتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. مگر مسجد میں دل نہیں لگتا. اگر مسجد میں دل لگتا تو ہم رات کو کم سے کم 10 منٹ اپنے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے آتے، مدرسے فیضان شاہ عالم میں آتے. آج 28 برانچیں ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور اعلی حضرت کے صدقے میں اسے ڈبل 25 کر دے جلدی. ذرا بلند آواز میں. مجھے پہلے ایسا لگتا تھا حافظ صاحب خالی پروگرام کراتے ہیں. آج حافظ صاحب کی بات سن کر کے مجھے بہت اچھا لگا. حافظ صاحب سامنے کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ پروگرام بھی مدرسے کا ذریعہ ہے. یہاں شاہپور میں پروگرام دوسرا ہو اس کی فکر نہیں کی. حافظ صاحب نے کہا یہاں مدرسہ ہو. ذرا بلند آواز سے. مدرسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو اس کے لیے پہلے ٹیم کی ضرورت ہے. آپ نام پہنچائیں. مدرسہ ہو، کم سے کم ہمارے بچے، ان کی پڑھائی. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کی بھی پڑھائی ہو، بڑوں کی بھی پڑھائی ہو. اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو، اگر آپ کو امام صاحب سے زیادہ آتا ہے تو کوئی بات نہیں سمجھے. امام صاحب سے زیادہ آتا ہے تو انداز نہیں. اور اگر نہیں آتا ہے تو میں آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہوں. آپ دوسرے دن ہی سے شروع ہو جائیں گے. احساس کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ احساس کی بات ہے. اگر ہمیں احساس ہو کہ ہماری نماز کم سے کم سورہ فاتحہ نے سورہ اخلاص اتنی صحیح ہو جائے تو ہم 10 منٹ تو نکالیں. بولو روز پورے دن میں 10 منٹ قرآن کے لیے نہ نکلے. رات میں دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، ایسی گیمیں. پورے دن موبائل میں اپنے وقت کو برباد کرنے کے بعد پھر مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولانا دعا کرو نا، بے روزگار بیٹھے ہیں. اب مولانا آئے گا دکان چلانے، مولانا آئے گا آپ کی جگہ جو ہے نوکری کرنے. رات میں دن میں دیکھتا ہوں اکثر نوجوانوں کو کہ 24 گھنٹہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں. 3 پتی، وہ پتی، یہ پتی. بیچارہ تو 1 پتی بن جا صحیح سے، پھر 3 پتی کے چکر میں رہنا. جانتا سمجھ جائیں بابا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ 1 پتی بن جاؤ صحیح سے، اس کے حق ادا کرو، 3 پتی کے چکر میں مت رہو. ایک سے ایک جھال بچھے ہوئے ہیں اور ہم آخرت سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے اعلی حضرت نے جھنجھوڑ کر کے ہم سے کہا اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اٹھتا تھا،
قبر پکار پکار کر کے کہتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ یہاں تو روشنی کی عادت ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں روشنی کی عادت ہمیں یہاں، اور گھر تیرا و تار ہے، کیا ہونا ہے؟ قبر کا گھر تو بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں بھی اگر روشنی کرنی ہے تو پھر 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، سنتوں بھری زندگی گزارے، چہرے پر مصطفیٰ کی جو ہے صورت بنائیں، اور حضور کی سنتوں بھری ایسی زندگی گزار کر قبر میں جائیں کہ مصطفیٰ آ کر کے ہی فوراً مسکرا دے، اور حضور ایک مرتبہ مسکرائیں، قسم خدا کی قیامت تک وہ قبر نور سے منور ہو جائے گی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ہم حضور یاد رکھیے، کوئی نہیں آئے گا، آئے گا ساتھی ساتھی کہہ کے پکاریں، ساتھی ہو تو جواب آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھی ساتھی دنیا میں 1 منٹ جس کے بغیر نہیں چلتا تھا، کیا وہ قبر میں سوئے گا؟ ہاں یا نا؟ بھائی آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامی وابی وصاحبتی وبنی، نہ قبر میں نہ آخرت میں سب بھاگیں گے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کے سردے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے، ذرا بلند آواز سے، والی مانے مددگار، قبر میں مددگار کی ضرورت پڑے گی، یہاں انکار کرو گے تو وہاں بھی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، قبر میں مددگار کی ضرورت پڑے گی، شیطان وہاں بھی آئے گا، نزا کے ٹائم بھی آئے گا، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نزا میں ہر ایک کی صورت، اس کا غم ہے کہ نزا میں ہر ایک کی صورت گلے کا ہار ہے، کیا ہونا ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں یا غوث، نزا میں غور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا، ذرا بلند آواز سے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو نزا میں بھی اگر غوث پاک آ گئے، رسول پاک آ گئے، قبر میں اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر فرما لیا، یہ کیا مجھ سے سوال ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں، میں جس کا بندہ ہوں، ذرا زور سے، وہ نور بار آنکھوں میں، فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو کس کی امت ہو، لو یہ دیکھ لو تصویریں یار آنکھوں میں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خطیب گجرات، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اسی لیے اپنی آنکھوں کو ہم محفوظ رکھیں۔ تو بات اسی سے چلی تھی کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے۔ آج نوجوانوں سے پوچھو تیرے فرینڈ کون؟ سلمان خان، شاہ رخ خان، دیکھا ہے کبھی شاہ رخ خان نے تجھے؟ کبھی فون آیا؟ ابھی 2020 چالو ہوگا، لگیں گے نا 3 گھنٹے دیکھنے کے لیے میچ، 3 گھنٹہ آرام سے سارا کام چھوڑ کر کے میچ ہو، بلکہ ہم لوگوں کو جلسہ کرنا ہوتا ہے نا تو اس میں بھی تاریخ دیکھنی پڑتی ہے، اس میں میچ نہیں ہے نا، فائنل نہیں ہے نا، سیمی فائنل نہیں ہے نا، ورنہ مسلمان آئے گا نہیں۔ ہاں یا نا؟ اکثر ہم لوگوں کو یہ تاریخ دیکھنی پڑتی ہے۔ بھائی کتنے آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ جو بھی ٹیم میچ جیت کر کے جاتی ہے، کپ لے کر کے جاتی ہے، اس کے فون آپ پر آتے ہیں، کبھی ویسٹ انڈیز سے، کبھی انگلینڈ سے، کبھی لندن سے، ملاوی سے، سب سے فون آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہاں یا نا؟ زور سے بولو، فون آتے ہیں نا؟ نہیں آتے؟ 3 گھنٹہ بگاڑتے ہو، پھر بھی کوئی فون کر کے نہیں پوچھتا
تو ان کے پیچھے ہم ٹائم برباد کر رہے ہیں کہ جو ہمیں فون کر کے بھی یاد نہ کریں، کبھی ہمارے خواب میں بھی نہ آئے، مگر وہ ہمارے نبی اگر یہی ٹائم 3 گھنٹے اور جن کو فرینڈ ہم نے بنایا ہے اگر اسی مصطفیٰ پہ درود پڑھنے میں گزار دیں، قسم خدا کی مصطفیٰ نے پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا ہے، پوری رات ہمیں یاد کیا ہے، قبر انور میں بھی ہمیں یاد کیا ہے، اور حشر میں بھی ہمیں ہی یاد فرمائیں گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور کل کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ میرا فرینڈ ہے، وہ میرا فرینڈ ہے، کوئی فرینڈ کام آنے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں جب کی کلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اس لیے اسی مزدے کے ساتھ کہ جب ہمیں ایسا پیغام ملا ہے تو آخرت کی طرف سوچیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، مسجدوں کو آباد کریں، یہی